مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان اللہ بہت غازی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ السلام علیکم۔ ہمارے آخری مہمان آج کے تنویر بھائی ہیں۔ تنویر بھائی آپ کیمرہ آن کریں پھر ہم آپ کو لیتے ہیں۔ آج چھوٹا پروگرام تھا، ہم مصروف تھے، تو تنویر بھائی اب آپ کیمرہ آف کر لیں۔ جی تنویر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری آواز تنویر بھائی واپس آ رہی ہے؟ دو پلیٹ فارم کھولے ہوئے ہیں۔ نہیں ہیڈ فون ہے آپ کے پاس؟ نہیں میں بس 2 منٹ کے لیے آیا پھر جا رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے میرا۔ ٹھیک ہے آپ کریں سوال۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، ان کے نزدیک جو ختم نبوت کی ڈیفینیشن اور جماعت احمدیہ کی جو ہے وہ کیا سیم ہی ہے؟ ٹھیک ہے اب آپ میوٹ پہ ہو جائے میں آپ کو جواب۔ ٹھیک ہے میوٹ پہ جی۔ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں پیارے بھائی، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں ختم نبوت پہ کیا موقف ہے۔ جماعت اسلام احمدیہ کے متعلق جو علماء نے ہمارے خلاف جھوٹا پراپیگینڈا پھیلایا ہوا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے، جو جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہوئی ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ابن تیمیہ کشف الہام القاء کے قائل تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے قائل تھے کہ جو آپ کے تابع دار ہیں وہ کرامات دکھا سکتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات ہی شمار ہوں گے۔ جہاں تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا لا نبیت بعدی کے متعلق تشریح ہے، وہ بالکل وہی ہے جو جماعت اسلام احمدیہ کہتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح بہت زبردست کتاب ہے، جس میں انہوں نے خاتم النبیین کی جو تشریح کی آپ کے سامنے ہے۔ آپ رحم اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صِفَةُ خاتم الرسل، کہ یہ صفت ہے خاتم الرسل کی، الذی لا یأتی بعدہ نبی ینسخ شرعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی کا یہ معنی نہیں کہ ہر لحاظ سے نبوت ہر لحاظ سے ختم ہوگی، کیونکہ آنے والے مسیح کی تو پیش کو یہ موجود ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ آئیں گے، تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے الجواب الصحیح کی تعریف رکھی، جو لا نبی آبادی اور خاتم الرسل کی تعریف انہوں نے کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے پیارے بھائی، قرآن کریم اور صحیح احادیث سے یہ واضح قطعی الدلالہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اب واپس نہیں آنا۔ مگر قرآن سے یہ واضح طور پہ ثابت ہے کہ انہوں نے تو نہیں آنا۔ جو احادیث ہے نزول مسیح کے متعلق، یا تو ان کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، جو کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ متواتر ہیں، یا تو ان کی تعویل کرنی پڑے گی، اور ان کو اگر آپ صحیح ان پہ غور کریں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ جو آنے والے مسیح ہیں یہ کوئی اور شخص ہیں جو امت میں سے ہوں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے، کیونکہ قرآن اور صحیح احادیث سے واضح ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا۔ یا تو غامدی صاحب کی طرح آپ وہ تعویل کریں جو وہ کہتے ہیں کہ ہاں نزول مسیح حق ہے لیکن عیسائیوں میں بعض لوگ آئیں گے، یا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جماعت اسلام احمدیہ ہی سچا اسلام ہے۔ قرآن نے وفات مسیح کا بار بار اعلان کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے لگے، آنے والے مسیح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو رسول اللہ بنی اسرائیل کی، وفات پا چکے، انہوں نے نہیں آنا، یہ ایک امتی نبی نے آنا تھا جس کو ابن مریم کا لقب دیا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے پیارے بھائی۔ ایک آخری سوال ہے سر۔ جی پیارے بھائی۔ کہ ایک حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ جو امام مہدی ہوگا وہ بنی فاطمہ میں سے ہوگا، تو اگر ہم مرزا صاحب کو دیکھیں تو وہ تو ہمیں بنی فاطمہ سے نہیں ملتے۔ جی جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، یہ جو حدیث آپ نے پیش کی اس پہ تو علماء کا کلام موجود ہے کہ وہ اس کو صحیح مانتے ہی نہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے نا کہ جو احادیث ہے امام مہدی کی، سند کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت کمزور روایتیں پیش کریں، اور اس میں علماء کا
جو ہے وہ کلام موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب علماء نے اس روایت پہ کلام کیا، اور اگر آپ پڑھیں مقدمہ ابن خلدون کا اور دوسرے علماء کی کتابیں، اس حدیث کو مطلقاً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح ہے، بلکہ مشہور عالم الزمان جو اس زمانے میں اہل حدیث کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن وہ صلح کلی بھی کرتے ہیں، ان کا نام ہے حافظ محمد زبیر صاحب۔ انہوں نے واضح کہا کہ کوئی بھی مہدی کی حدیث صحیح نہیں، تو اگر سند کے لحاظ سے وہ کمزور ہے تو اس کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے پیارے بھائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نانیاں اور دادیاں آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام سے ہی ہیں، لیکن ہم ان احادیث کو صحیح نہیں مانتے، اور احادیث میں بہت تضاد ہے کہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے۔ بعض میں امام حسن، امام حسین، بعض میں ہے کہ رجل منی، بعض میں من فاطمہ، وضاحت نہیں کس بیٹے سے، تو بہت ساری آپ کو اس موقف پہ تضاد نظر آئیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو بنیاد بنائیں، اور اس حدیث پہ تو خود علماء کا کلام موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون اور دوسروں نے۔ میں آپ کو حافظ محمد زبیر کا حوالہ دیا، اب مقدمہ ابن خلدون میں ہم نے بہت پہلے اس کی تحقیق کی تھی، اب ہمیں ایگزیکٹ ہم چیک کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن یہ ہم نے جواب آپ کو دے دیا پیارے بھائی۔ آپ ویسے حیات مسیح کے قائل ہیں یا وفات مسیح؟ ویسے اگر قرآن سے دیکھے تو مجھے وفات مسیح زیادہ ایکوریٹ لگتی ہے، کیونکہ قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے کہ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے تمام نبی وفات پا چکے ہیں، ایک ہی آیت ہے۔ پھر ایک آیت ہے کہ جس میں وہ متوفی کا والی، اس میں اللہ صاحب صاف یہ کہتے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کو وفات دی تھی اور اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ تو اس سے تو ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کہ قرآن ہمیں وفات ہے، لیکن جو بعض علماء ہیں، جیسے یہاں پہ ابھی پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ چلتا ہے ترجمہ، تو انہوں نے متوفیقہ کو جو اس لفظ کو انہوں نے وفات نہیں بتایا، بلکہ کہا ہے کہ بس اپنے اوپر زندہ جسم کے ساتھ اٹھا لیا۔ تو پیارے بھائی اس میں یہ ہے، میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مقدمہ ابن خلدون میں آپ کو ان حدیث پہ جرا مل جائے گی۔ آپ نے تقی عثمانی صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے وہ شاید پیچھے سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں ان کا اردو ترجمہ ایک بار دیکھ لوں، کیونکہ زندہ آسمان پہ اٹھانے کا اگر انہوں نے ترجمہ کیا ان کی اپنی کتاب کے خلاف ہے۔ انہوں نے تو ایک پوری جی تنویر بھائی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی پیارے بھائی بہت اچھا ہے کہ آپ الحمدللہ وفات مسیح کے قائل ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی اس میں مزید مدد کر دیں گے۔ پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے تقی عثمانی کا بھی میں ترجمہ دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایگزیکٹ کیا الفاظ ادا کیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا، آپ کو پتہ ہے؟ وہ تو ان کے لیے حجت اللہ ہے۔ نہیں جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی ایک سیکنڈ مجھے دے، پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ میں خود بھی دیوبندی ہوں۔ اچھا آپ دیوبندی ہیں؟ اچھا جی پھر آپ کو مزہ آنے لگا۔ یہ آپ دیکھیں تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، یہ تقی عثمانی نے ترجمہ کیا۔ اب میں پیارے بھائی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ترجمہ کیا ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دیوبندیوں کے ہاں اور بڑا مقام کس کا ہے، اشرف علی تھانوی کا یا تقی عثمانی کا؟ آپ کو تو پتہ ہے اس بات کا۔ اشرف علی خان۔ بالکل، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پیارے بھائی کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، یہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
ایک سیکنڈ مجھے دیں. بھائی آپ جلدی سے حوالہ دکھا دیں، پھر میں جلدی سے جاتا ہوں ایک اور بات کر کے. ٹھیک ہے، میں جلدی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں نا جو پی ڈی ایفس ہیں کبھی کبھار سلو کھلتی ہیں، لیکن میں کھول رہا ہوں. ایک سیکنڈ. یہ میں پی ڈی ایف کھل گیا. یہ تھوڑا سا سلو آج چل رہا ہے انٹرنیٹ، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک سیکنڈ، یہ لوڈ ہو لے. ٹھیک. تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو اردو ترجمہ کیا، یہ آپ دیکھ لیں. آپ کو تو پتہ ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ترجمہ کیا. قرآن نے خود توفع کا جو معنی کیا وہ قبض روح کا ہے. لیکن میں آپ کو دو چیزیں دکھانے لگا ہوں. ایک میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا. پھر میں آپ کو مفتی تقی عثمانی کی ایک کتاب دکھاؤں گا جہاں انہوں نے خود کہا کہ توفع قبض روح ہے، جسم کو اٹھانے کا اس میں مفہوم ہی نہیں. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ترجمہ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں. آ رہا ہے نظر آپ کو پیارے بھائی؟ جی جی بالکل نظر آ رہا. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی جو تقی عثمانی کی کتاب ہے دنیا کے اس پار، یہ تقی عثمانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے توفع پہ پوری بحث کی ہوئی ہے کہ قبض روح ہے مراد. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تقی عثمانی کی اپنی کتاب، اس میں ایک پورا سیکشن ہے. یہ دیکھیں قرآن کریم میں توفی کا لفظ صفحہ 25، متوفی کا توفی سے ہی ہے، واو فایا سے. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. میڈیکل سائنس چونکہ صرف ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر آ جائیں یا دوسرے جو اس کے ذریعے محسوس ہو جائیں، اس لیے ابھی تک وہ انسانی جسم میں روح نام کی کسی چیز کو دریافت نہیں کر سکی، اور نہ روح کی حقیقت تک اس کی رسائی ہو سکتی، اور شاید روح کی مکمل حقیقت اسے جتنے کبھی معلوم نہ ہو سکے. کیونکہ قرآن کریم نے روح کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرما دیا کہ روح میرے پر پروردگار کے حکم سے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا. لیکن قرآن و سنت سے یہ بات ہم اس کو نہیں مانتی. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کا قول ان کے متعلق جو یہود ہیں یا کفار ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں بہت کم علم ہے، قرآن نے بہت ہمیں اس کے متعلق علم دیا. لیکن قرآن و سنت سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے مضبوط تعلق کا نام ہے، اور موت اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا. اس سلسلے میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہم اپنی بول چال میں موت کے لیے جو وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے ایک لفظ توفی سے ماخوذ ہے. قرآن کریم سے پہلے عربی زبان میں لفظ موت کے معنی استعمال نہیں ہوتا تھا. عربی زبان میں موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے تقریباً 24 الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن وفات یا توفی کا اس معنی میں کوئی وجود نہ تھا. قرآن کریم نے پہلی بار یہ لفظ موت کے لیے استعمال کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں نے موت کے لیے جو الفاظ وضع کیے تھے کہ وہ سب ان کے اس عقیدے پر مبنی تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. تو اللہ نے لفظ توفی جو استعمال کیا وہ قبض روح ہے. اللہ روح کو لیتی. اگر کوئی کہہ بھی لے میں پورا کسی چیز کو لے لیا، وہ روح کو ہی اللہ نے اٹھایا، جسم زمین پہ ہی رہتا ہے. تو یہ پیارے بھائی دنیا کے اس پار کی کتاب ہے، تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. جی پیارے بھائی. بس ایک آخری بات ہے، میں پھر جا رہا ہوں. یہ مرزا صاحب نے ایک اپنی کتاب میں کہا تھا کہ انڈیا میں ایک نبی اللہ نے بھیجے تھے جن کا نام کرشنا تھا. ان کا نام اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی نہیں ملتا، حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا. تو پھر مرزا صاحب کو کیسے پتہ چل گیا وہ؟
جی بہت اچھا سوال ہے پیارے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن میں یہ موجود ہے. جہاں تک آپ علیہ السلام نے جو حضرت کرشنا علیہ السلام کی نبوت کی بات کی، آپ کے تمام علماء سے، بلکہ ہر فرقے کے علماء سے ہم یہ بات دکھا سکیں کہ انہوں نے یہ بات کی. لیکن فرق یہ کہ مسیح موعود علیہ السلام نے کشف الہام کی بنیاد پہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ بات ہے کہ کرشنا نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے. اور آپ علیہ السلام نے الفاظ بھی بیان کیے کہ کان فی الہند نبین اسمہ کاہن، ٹھیک ہے، کہ ایک نبی تھا ہند میں، اس کا نام کاہن تھا، یعنی کنیا. اب یہ میں آپ کو دیوبند کے حوالے سے دکھا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے قاسم ننوتوی سے بھی قائل تھے کہ وہ نبی ہیں، اور ساتھ یہ آپ دیکھیں پیارے بھائی، یہ دیوبند کے میں 2 حوالے آپ کو دکھانے لگا ہوں، 2 علماء کی کلپس آپ کو دکھانے لگا ہوں، دیوبند علماء. یہ پہلا آپ دیکھ لیں، یہ ایک مناظر ہوتا ہے ہند میں، اس میں بھی دیوبندی عالم نے وہی روایت پیش ہے. یہ آپ سنیں ذرا. کے بارے میں محمد صاحب نے کہا ہے، ان کی حدیث ہے کلو ہندن نبی نسد اللہ کا نہان. یہ ایک عربی کا سینٹینس ہے، اس کی ہندی سن لو. ہند میں ایک نبی ہوئے تھے جن کا رنگ سانولا، نام کنہیا تھا. یہ محمد صاحب کی حدیث ہے. ہند دیکھیے مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ حدیث کہاں سے نکالی ہے. میں کوئی کرتا ہوں، پوری بتا، میری پوری سن لو پلیز، میری پوری سن لو. دیکھیے مذہبی معاملے میں بابل کا میں مذہبی بابل کا ایک کتاب ہے، بابل کا ایک کتاب ہے. حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ عراق کے تھے، ان کی لکھی ہے. اس میں یہ حدیث کوڈ ہے، کیونکہ کرشن جی اپنے سمے کے اوتار تھے، پیغمبر ہو سکتے ہیں، اور اسلام اس چیز کو مانتا جتنے مہاپرش ہوئے وہ اپنے سمے کے پیغمبر اور دیوتا ہو سکتے ہیں. ان کا آدر ستکار کرو، ان کو آدر ستکار کرو. نہیں ہوا ابھی، آدر ستکار کرو ان کا. اور رہا اب جو لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کا، یہ تو میں نے وہ بتایا جو ہسٹوریکل پوائنٹ ہیں، جو پوروجوں کے ہمارا سمان، ہماری وراثت ہے. اور اب آئے جی رام مندر پہ. دیکھیے کورٹ میں ہے، جوڈیشل معاملہ ہے، یا تو کورٹ فٹافٹ آرڈر سنا دے، اپنی جلدی سے جلدی آرڈر سنا دے، یا سارے بھائی ہندو مسلم چل کے، سکھ عیسائی بھی، جین بدھ بھی چل کے، بڑے بڑے جو آدمی اپنے آپ میں بنتے ہیں وہ چلے ایودھیا اور بیٹھ کر، چاہے 1 ہفتہ لگے. اب میں آپ کو پیارے بھائی دکھاتا ہوں، کیونکہ آپ پیچھے سے سن رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ ہم نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے جس میں ہم نے علماء کے حوالے دکھائے ہیں جو کہ قائل ہیں کہ کرشنا نبی تھے. وہ ہم آپ کو حوالے دکھاتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر یہ بھائی واپس ہیں. یہ آپ کو میں دکھانے لگا ہوں اسکرین پہ بعض حوالے جو میرے پاس ہیں. ایک سیکنڈ میں کھول لوں. یہ تو علماء نے کشف کے ذریعے سے بھی بتائی ہے بات. یہ بھائی آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جب بھی بھائیوں کے پاس وقت ہو. فتوحات ابن حدیث اہل حدیث المعروف میزان مناظر کتاب و سنت، حافظ عبد القادر روح پوری صاحب کی کتاب ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں، 14واں الزام کا جواب. ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. وہ سوال ہے، وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ رام چندر کشن جی یہ سب نبی برحق ہے، ان کے ساتھ بھی ایمان لانا واجب ہے. انہوں نے ہدایت المہدی از علامہ وحید الدین زمان صاحب کا حوالہ دیا، وہ بھی ہمارے پاس ہے آگے. وہ کہتے ہیں اچر وحی صاحب ہدی المہدی کتاب عربی میں ہے، میرے خیال میں آپ نے یہ کتاب دیکھی نہیں ہے، اگر دیکھی ہے تو سمجھ نہیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. حقیقت یہ کہ قرآن مجید میں بعض انبیاء کا ذکر آیا اور بعض کا نہیں آیا، چنانچہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ منہم من لم نقصص علیک، کے بعض انبیاء کا ذکر ہم نے تم پر بیان نہیں کیا. اس کے آگے اپنا عقیدہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے سوا اور نبیوں کا ذکر نہیں کیا، جیسے ہندوستان، چین، یونان
فارس، یورپ، افریقہ، امریکہ، جاپان اور برما وغیرہ، اس لیے کہ عرب کے لوگ ان کو جانتے نہ تھے، پھر ان کے ذکر میں کوئی بڑا فائدہ نہ تھا، صرف اشارہ کر دے کہ بعض انبیاء کا ذکر ہم نے نہیں کیا، اس لیے ہم ان نبیوں کی نبوت سے انکار کرنا جائز نہیں جن کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید ان کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ کسی قوم کے تواتر سے ثابت ہے کہ وہ نبی یا صالح لوگ تھے، جیسے رام چندر کرشن جی ہندوؤں میں، اور زرتشت فارسی میں، اور کنفیوشس جو اور بدھ جو ہے، تو انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ پھر مباحثہ شاہ جہاں پور میں قاسم ننوتی صاحب کی عبارت ہے، کوئی ہادی نہ پہنچا، کوئی ایسی فیہا نذیر والی آیت کہ مجھے یہاں وہ شاہی والی کلی قوم ہاتھ کی طرف اشارہ ہے۔ کیا عجب ہے کہ جس کو ہند صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں، یہ آپ کے قاسم ننوتی صاحب کہہ چکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب جیسے بڑے عالم، ان کے متعلق لکھا، وہ کہتے ہیں کہ حنود کے راست بازوں کی نسبت مرزا مظہر جان صاحب جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، خیالات جو ان کے ہیں وہ درج کریں، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب نے سری کرشن کے متعلق جو رائے ظاہر کی ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وہ بھی مرزا صاحب کے ہم خیال تھے۔ آپ سے اس شخص نے کسی شخص نے دریافت کی کہ حضور کنہیا جی کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بہتر تو یہ کہ ان کے حق میں چپ ہی رہا جائے، یعنی کوئی غلط بات نہیں کریں، لیکن بھگوت گیتا سے جو ہنود کی ایک معتبر کتاب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرشن جی جو ہیں اولیاء میں سے تھے۔ پھر یہ مقامات مظہر جان صاحب جو ہیں ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے اس میں کہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے حضرت حاجی محمد افضل کے حضور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا جو کہ آگ سے بھرا ہوا ہے اور کرشن اس آگ کے اندر ہیں اور رام چندر اس آگ کے کنارے سے کھڑے ہیں۔ کسی شخص نے اس خواب کی تعبیر میں کہا کہ کرشن اور رام چندر کو کفار کے بڑے تھے، انہیں دوزخ کی آگ میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر اور ہے، وہ یہ کہ سابقین میں کسی معین شخص پر کفر کا فتویٰ دینا جس کے بارے میں شرعی خاموش ہے جائز نہیں، شریعت خاموش ہے۔ کتاب و سنت ان دونوں کے احوال سے ساکت، اور اس آیت میں کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی خوف زدہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سے ظاہر ہے کہ اس قوم یعنی جماعت میں بھی کوئی بشارت دینے والا اور دلانے والا، ایسی صورت میں ان کے ولی یا نبی ہونے کا احتمال ہے۔ ٹھیک ہے، مجدد الثانی نے کہا کہ ان کو کشف میں دکھایا گیا کہ انبیاء کی قبریں ہند میں، فتاوی ثنائیہ میں ثناء اللہ کہتے ہیں، صفحہ بھی سامنے، جلد بھی سامنے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد و قویہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی حوالہ ہے کہ ہندوستان میں انبیاء علیہ السلام کے مزار، فرمائے کہ ہندوستان میں بھی بعض انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں، پر اس ایک جگہ تو یہ انہوں نے وہی بات کی جو مجدد الثانی نے کیا۔ مجدد الثانی نے کشف الہام کی بنیاد پہ یہ بات کی، اور بھی دیوبندیوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں جس میں ان کے نبیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ تو اب بھائی ٹک ٹاک پہ آ سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ پروگرام ختم کریں۔ ہماری ایک پوری ویڈیو ہے حضرت کرشنا کے متعلق، اور بھی ایک ویڈیو ہے میرے پاس جہاں پہ دیوبندی عالم نے کرشنا جی کو نبی کہا ہوا ہے، اور وہ میں چیک کرتا ہوں، اگر مجھے یہاں ابھی مل جائے تو میں پلے کر دیتا ہوں، نہیں تو پھر ہم سٹریم کو یہاں پہ یہ مل گیا، یہ ہم پلے کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ آخر پہ ہم یہ ویڈیو پلے کرتے ہیں تاکہ یہ مکمل جواب ہو جائے۔ کتاب نیئرسٹ جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا۔ یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ کیسے پھیل گئی جب قرآن انہوں نے تو کہا مولانا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز، جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے۔